نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، وہ ہماری مسجدوں کی طرف نہ ہے، وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور اللہ کا قریب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، عام آدمی کو خواب آئے تو وہ خواب ہے، اللہ کے نبی کو خواب آئے تو وہ خواب نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہو بھی نبیوں کا امین، یعنی امام الانبیاء کا امین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، الحمدللہ آج 10 ذوالحجہ ہفتے کا دن 2025 عید الاضحیٰ کا مقدس اور مطہر دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے حوالہ سے یہ دن ویسے بھی بہت بابرکت اور باسعادت ہے۔ آج کے دن پوری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کو تازہ کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کل جمعہ کے خطبہ میں ان کی زندگی کے جو 2 امتحان تھے اس پر میں نے گفتگو کی۔ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور اللہ کا قریب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی آدمی مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ ہر انسان کے ماضی، حال، مستقبل سے باخبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب اس طرح تھا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا یہ کہا گیا تو آپ جب صبح 8 ذوالحجہ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی رمضان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، روزہ صبح رکھا جاتا ہے، تراویح رات کو شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ انگریزی جو مہینہ ہے اس کی ابتدا رات 12 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ اسلامی مہینے کی اور دن کی ابتدا جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اسلامی کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے۔ تو 8 ذوالحجہ یعنی 7 ذوالحجہ کا دن گزر گیا، مغرب کی اذان کے بعد 8 ذوالحجہ شروع ہوگی، مغرب کی اذان کے بلکہ 7۔ اب 8 ذوالحجہ کو جب رات اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب سوئے تو آپ کو خواب میں ہمیں اپنی محبوب چیز قربان کریں۔ جب آپ صبح اٹھے تو دن ذوالحجہ کی 8 تاریخ تھی، تو آپ نے غور و فکر کیا کہ کیا قربان کروں۔ اس غور و فکر کا نام یوم ترویہ ہے۔ ترویہ کا میں نے غور کرنا، فکر کرنا کہ مجھے کس چیز کا اللہ نے حکم دی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، عام آدمی کو خواب آئے تو وہ خواب ہے، اللہ کے نبی کو خواب آئے تو وہ خواب نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ عام آدمی کو خواب آئے وہ سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، خیال بھی ہے، لیکن اللہ کا کوئی بھی نبی ہو اگر اس کو خواب آئے تو وہ 100% سچا ہوتا ہے، اس میں خیال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وحی کے مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک خواب ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خواب کے ذریعے باخبر فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، کئی ہزار نبیوں کے والد تھے، جد امجد تھے۔ تو اب آپ نے غور و فکر کیا، جب صبح 8 ذوالحجہ ہوئی، رات کو خواب دیکھا، اس غور و فکر کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے غور و فکر کے بعد
پھر جب آپ رات کو سوئے تو آپ نے خواب دیکھا دوسرے دن 9 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ ختم ہو گیا، آگے 9 شروع ہو گیا۔ خواب یہ دیکھا کہ ابراہیم آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ ایک روایت میں آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ تو پھر جب 9 ذی الحجہ کو صبح اٹھے تو آپ جان گئے اب تو بیٹے کا حکم آ گیا۔ محبوب اولاد ہی ہوتی ہے ساری کائنات میں، اولاد مال سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ تو پھر آپ نے جب اس چیز کو پہچان لیا تو اس پہچاننے والے دن کو 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ عرف کا معنی پہچانا، جاننا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں عمران عرف مانو، عرف یعنی اس نام سے وہ مشہور، یعنی وہ آپ پہچان گئے، جان گئے کہ آج کے دن پہچان گئے کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے، کل مجھے اس بات کا میں نے غور و فکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا، اب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنے بیٹے کو۔ پھر جب آپ رات کو پھر سوئے، پھر آپ کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ پہلے محبوب چیز کی قربانی کا کہا گیا، دوسرے دن بیٹے کا کہا گیا، تیسرے دن بیٹے کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ آپ ان کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ بس وہ 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ کی رات تھی جو آج کی رات گزری ہے، آج 10 ذی الحجہ ہے۔ جب آپ صبح اٹھے، ایک روایت میں آتے آپ کے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، بعض روایات میں 13 سال آتی ہے، 13 سال تک کی عمر تک کبھی ذکر آتا ہے۔ باہر کیف آپ جانتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا بچہ ہو، باپ کا ہو، اور وہ ہو بھی اکلوتا، تو ہو بھی نبیوں کا امین، یعنی امام الانبیاء کا امین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ شان تھی۔ تو یہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ منتقل ہوتے ہوتے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پہ آ کے چل گیا۔ تو یہ بات یاد رکھے، نبی کوئی بھی ہو، کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کا نبی ظاہراً بھی باطناً بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، معاذ اللہ نبی کی آنکھ خراب نہیں ہوتی، کانوں کی سماعت کمزور نہیں ہوتی، زبان کی فصاحت کمزور نہیں ہوتی، چلنے پھرنے کے اعتبار سے پیغمبر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے فٹ اور فاٹ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے جن کی پیشانی پہ نور محمد چمک رہا تھا، ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو اللہ کی شان، حسینوں میں حسین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو نور تھا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ چمک ایسی تھی کہ پورے عرب کے اندر اس دور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت بچہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر باپ کا بیٹا کسی بھی شکل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی قد کا ہو، اپنے ماں باپ کو تو وہ عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ کوئی بھی باپ ہو، آج تک دنیا میں مثال ہے، ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہو، وہ سفید ہو، وہ سرخی مائل ہو، وہ زردی مائل ہو، وہ گندمی ہو، وہ بگا ہو، وہ جیسا بھی ہو، ماں اور باپ کے لیے تو وہ ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا 7 سال کی عمر، پھر ہوا بھی بڑھاپے کی عمر میں 90 سال کی یا 100 سال کے لگ بھگ عمر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کا بیٹا پھر اس عمر میں اللہ نے دیا ہو، اور وہ ہو بھی اپنے باپ کا اس وقت اکلوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھا، اور خواب 3 دن سے مسلسل دیکھ رہے تھے، اور جب باقاعدہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، پہلے خواب میں حکم ہوا، پہلے دن خواب میں کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرو،
दूसरे दिन हुक्म ये हुआ कि अपने बेटे को कुर्बान करो। तीसरे दिन ख्वाब में आपने बकायदा देख लिया कि आप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। अपने बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा रात मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी गर्दन पर मैं छुरी चला रहा हूं। आगे से बेटा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, वो भी आज के दौर का बच्चा नहीं था, वो मामूली बच्चा नहीं था। आज के दौर का होता वो कहता अब्बा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई हो? क्या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम की तारीख का मुताला कर ले, आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा नहीं किया, अपनी औलाद को ज़िबा नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो आगे से बेटे ने क्या कहा? या अबतिफ़अल मा तुअमर, ए प्यारे अब्बा जान जैसे आपको अल्लाह का हुक्म है आप कर ले। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब इतनी उम्र का बच्चा 7 साल की या 10 साल या 13 साल की उम्र का बच्चा इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए और अपने बाप को इतना जबरदस्त और इतना प्यारा जुमला कहे, बताएं इस बच्चे की क्या शान है। बचपन और लड़कपन का ये आलम है, फिर जवानी का आलम क्या होगा। खैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया मोहतरमा बच्चे के को अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको खुशबू लगाओ, इसके तेल लगाओ, उसको सुरमा लगाओ, आज मैंने इसको लेकर के जाना है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि मैं इसकी कुर्बानी के लिए जा रहा हूं। क्यों? आपके दिल में यह बात ही माँ है, ममता है, हो सकता है माँ की मोहब्बत इसके ऊपर गालिब ना आ जाए, कहीं इस वजह से मैं अल्लाह के हुक्म में तखीर ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसलिए आपने अपनी मोहतरमा को, आखिर माँ तो माँ होती है, बच्चे की वालिदा को नहीं बताया। आप चल पड़े बेटे को लेकर और जाते जाते आपने हाथ में छुरी भी पकड़ ली, रस्सी भी पकड़ ली और लेकर जा रहे हैं। अब उधर शैतान को बड़ी तशवीश हुई, अगर ये काम हो गया तो ये तो अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा बन जाएगा, बहुत आला बंदों में, बरगुज़ीदा बंदों में शुमार हो जाएगा। उसने जाकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा पैगंबर झूठ नहीं बोलता, मैं अल्लाह के हुक्म का पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो मैं कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। तो शैतान ने कहा बड़ा कोई ऐसा भी होता है, ख्वाब है, छोड़े, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने चांद सा प्यारा बेटा दिया है, अब इसको ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, समझ गए जो मैंने अल्लाह का हुक्म बताया, इसके बावजूद ये बुजुर्ग इंसानी शक्ल में बड़ा बुजुर्ग बन गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, आपने 7 कंकर उठाए और उसको मारे, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर वो रास्ते में आ गया, फिर उसने आकर के यही कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कंकर उठाए, फिर मारे, फिर थोड़ा सा सफर किया, आगे गए, फिर वो बड़ा जनाब वाला आजिज़ाना अंदाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़े, अल्लाह का हुक्म आप ख्वाब में कभी ऐसा किसी ने किया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको मारे। उसको पता चल गया कि ये बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का नबी है, ये मुवाहिद आज़म है, ये इस पर मेरा तीर नहीं चलेगा, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। फिर वो जनाब वाला वो समझता है कि माँ जो है वो औलाद की बहुत बड़ी कमजोरी, वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी अपने बेटे को। सीधा जाकर हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे दस्तक दी और दरवाजा खड़का के कहने लगा आपको पता है आपके सरताज, आपके खामन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ गए? मैं मेरे बेटे को लेकर गए हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं वो उसको कुर्बान करने के लिए गए हैं। तो मैं क्यों? तो मैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था, ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने के लिए गए हैं। तो हाजरा भी नबी की बीवी थी, वो आम औरत तो नहीं थी, एक नबी की बीवी है, दूसरे नबी की माँ है, क्योंकि बेटा भी नबी है, खावंद भी नबी है। अब अफसोस इब्राहीम अलैहिस्सलाम काश मुझे बताते
میں بھی ساتھ جاتی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں، جتنا ثواب میرا سرتاج ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں پاتے، اتنا ثواب میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر لیتی۔ مجھے انہوں نے بتایا نہیں، مجھے اس چیز کا افسوس ہے۔ شیطان کا منہ کالا ہوا، رسوا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پوری زندگی میں سب سے زیادہ اس بات میں پریشان ہوا تھا کہ جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اور خواب کی حالت میں حکم ملنے پر کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور بیٹا بھی اکلوتا ہے، بھی بڑھاپے کی عمر کا ہے، بھی خوبصورت۔ بڑی شیطان کو اس بات کی تشویش ہوئی، پریشان ہوا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے، اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے۔ پہلے جب آپ نے رات کو خواب دیکھا تھا نا، جب بیٹے، حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، چوما اور روئے، یا اللہ تیرا حکم ہے، اب میں قربان تو کروں گا صبح، میں تیرے حکم میں تاخیر نہیں کروں گا، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کے ساتھ گلے لگ کر خوب روئے۔ رات کو جب خواب دیکھا، پیغمبر سے سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، آخری رات ہے بیٹے کی، شاید اب اللہ کا صبح کیا حکم ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں اللہ کا حکم پورا کرنے لگا ہوں، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ بیٹا بڑی خوشی، چہرے پہ کوئی اداسی نہیں، آنکھوں میں کوئی نمی نہیں، جسم بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں اللہ، ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں مجھے کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، میں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک تجویز ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا، علماء نے ایک تفصیل لکھی کہ میں ابا جان ایک تو بات یہ ہے کہ میرے کپڑوں کو باندھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کپڑوں پہ جب خون لگے گا، جب آپ میرے کپڑے میری اماں کو دکھائیں گے، اماں سے برداشت نہیں ہوگا، اور میری یہ قمیض میری اماں کو دے دینا تاکہ وہ دیکھ کر اس کو صبر آتا رہے گا۔ دوسرا، مجھے آپ الٹے منہ لٹانا، سیدھا کر کے نہ لٹانا، کہیں میرے چہرے کی محبت آپ کی محبت پہ غالب آ کر اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آپ، میرا چہرہ نیچے ہوگا تو آپ آرام سے اللہ کا حکم پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کی آنکھوں میں میری محبت غالب نہ آ جائے، اس وجہ سے اللہ کے حکم میں تاخیر اور نافرمانی کا شبہ نہ ہو، اور میری قمیض اتار کر میری والدہ کو دے دینا اور اس کو خون نہ لگے، کپڑوں کو پہلے باندھ لینا تاکہ میری والدہ میرے کپڑوں کو دیکھ کر صبر کرتی رہے اور اس کو سکون آتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے ایسے ہی کیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹے منہ لٹایا اور لٹا کر کے اب اللہ اکبر، اب یہ کیا منظر تھا؟ علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتے اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، زمین کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کو گھر سے نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اور تیل اور سرما والدہ نے لگا کر اس کو پیارا سا دولہا بنا کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کر جب یہ سفر طے کر کے مینا کی وادی میں پہنچے، علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات پہ عمل کرتے ہوئے بیٹے کو الٹے منہ لٹا کر کے اپنی پیشانی اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے جب اس کی گردن پہ چھری چلانے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے، جنت کی حوریں رونے لگی۔ منظر بڑا عجیب تھا۔ آج بکرے کی گلے میں بھی چھری چلائے تو ایک دفعہ دل کو جھٹکا لگتا ہے، لیکن ہم اس لیے یہ ساری باتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ حکم ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم بیل کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پر جو حلال اللہ نے کیے اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ آج بھی نرم دل کے لوگ اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہ منظر دیکھا جاتا۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، ایک عظیم باپ اپنے عظیم بیٹے کو جب لٹا کر میدان کی وادی کے اندر اس کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا، کیا دل پہ پتھر رکھا ہوگا، لیکن حکم ربی تھا، اللہ کا حکم تھا، مالک کا آرڈر تھا۔ فوراً تکمیل کرنے کے لیے جب گردن پہ چھری چلائی، زور لگایا
आसमान के फरिश्ते रो पड़े। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों तुम मुझे कहते थे कि इंसान को पैदा न कर, आदम को पैदा न कर, वो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करने वाले, हम तेरी पाकीज़गी बयान करने वाले, हम तेरी हम्दो सना बयान करने वाले। लेकिन मैंने कहा था, तूने कहा था, फरिश्तों ने कहा, हाँ हमने कहा था कि इंसान दुनिया में कत्ल करेगा, फसाद करेगा, खून बहाएगा, तेरे हुक्म को नहीं मानेगा। लेकिन ये तो अजीब इंसान है, इसने हुक्म मानने में अखीर कर दी। तेरा हुक्म ऐसे मान रहा है कि क़यामत की सुबह तक ऐसे इंसान की, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कोई कुर्बानी की मिसाल पेश नहीं कर सकेगा। जब लटाया फरिश्तों की आंखों से आंसू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के जब जोर लगाया, अब छुरी चल नहीं रही। आसमान की तरफ देखा, रब्बा तेरा हुक्म था। फरमाया पहचान मेरी बात सुने, आप छुरी क्यों नहीं चला रहे? बेटा जोर लगाता हूँ, चलती नहीं है। मालूम होता है हुक्म किसी और हस्ती का है, हुक्म किसी और जात का है। छुरी का काम है काटना, काटी नहीं चाहती। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और बेटे ने कहा, अब्बा जान अब हमें लगता है जो मैंने आपको तजवीज दी थी कि मुझे उल्टा लटाए, मेरी आंखों पे पट्टी बांध रहे, अपनी आंखों में पट्टी बांध रहे, शायद अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद नहीं आई है। अल्लाह चाहते हैं बाप भी देखे, बेटा भी देखे, आंखें भी खुली हो, मुंह भी सीधा हो। आप मुझे सीधा लटाए, आंखें खोल दे, पट्टियां खोल दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पट्टियां खोल ली, अपनी आंखें खोल ली, बेटे को सीधा कर दिया और जब उसकी गर्दन पे छुरी चलाने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों वो क्या मंजर होगा, वो क्या मंजर होगा, वो क्या कफीयत और क्या आलम होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बात का। अब जब छुरी चलाई, अल्लाह ने कहा, हमें जिब्राहील जी रब्बे जलील, आप देख रहे हो मेरा खलील कैसे मेरे हुक्म को पूरा करता है, हमें जल्दी कर जन्नत से मेहमान ले जा और ला करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की गर्दन के आगे उसको कर दे। वो छुरी इस्माईल की नलमा नासक गर्दन पे ना चले, इस मेंढे पे चल जाए। अब जब ये कफियत देखी, जनाब जिब्राहील पीछे खड़े हैं, आपने जब देखा कि बेटा लेटा हुआ है, जन्नत से मेंढा भी आ गया, छुरी चला रहे हैं, आपकी जुबान से बेसाख्ता ये लफ्ज़ निकल गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नीचे बैठा था, उनकी जुबान से निकला अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने कहा प्यारे खलील, अल्लाह ने कहा प्यारे इस्माईल, अल्लाह ने कहा ऐ मेरे पैगंबर। और इस को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, जो जनाब जिब्रील ने पढ़ा, जो जनाब इस्माईल ने पढ़ा, कुर्बानी देते वक्त अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और मेरे बंदो, इनको कह दो क़यामत की सुबह तक इस विर्द को हज के दिनों में, जिलहज्जा के दिन अपना तराना बनाने, लोगों पर सजाने, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हमने इब्राहीम की सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया है। अब जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं, तो आपकी जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकल गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला ये तेरी शान है, ये हर आदमी के दिल का हौसला नहीं है कि बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए, ये तेरी शान है। आगे नबियों का बाप था, मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आगे उस नबी का बेटा था, फौरन कहा इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये तराना रब को इतना सब पसंद आया, फरमाया हाजियो और कुर्बानी करने वालों, पाकिस्तान में हो या अरब में, एशिया में हो या यूरोप में, आज के दिन 9 जिलहज्जा से लेकर 13 जुल्हिज्जा तक मेरे खलील और मेरे इस्माईल और जिब्रील के इस तराने को अपने लबों पे सजा लो। सुबह शाम हर नमाज के बाद इसका विर्द करो। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन में छुरी ना चली, जन्नत से मेंढा आ गया, उसकी गर्दन में छुरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा ये तो बेटा बच गया,
آگے جناب مینڈا دمبا وہ ذبح ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فوراً اللہ کی طرف سے آ گیا، اما قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، ہم قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں، حکم کہتے ہیں اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں۔ ابراہیم تو نے اپنے رب کے حکم کو بجا لائے، آپ نے سچ کر کے دکھایا، سلام علی ابراہیم۔ اور دنیا کے لوگوں، ساری کائنات کے لوگ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، نبی پہ سلام بھیجتے ہیں۔ ہر انسان، ہر جانور، ہر مخلوق اللہ کے نبی پہ سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن قربان آج اللہ کی ذات جناب ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو، تجھے رب کا سلام ہو، تجھے فرشتوں کا سلام ہو، تجھے جنت کا سلام ہو کہ تو نے اللہ کے حکم کو اور اپنی خواب کو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں یہ بات آپ کو کہتا جاؤں، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتا تھا کہ مینڈا جنت سے آ جائے گا، دمبا آ جائے گا؟ اگر پتا تھا تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ تو سب ڈرامہ تھا، پتا نہیں تھا۔ بعض لوگ غلط باتیں کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو وہ علم ہوتا ہے جو اللہ دے، اگر پتا ہوتا تو پھر تو یہ ساری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، یہ تو پھر ڈرامہ تھا سارا، معاذ اللہ پتا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ اپنے نبی کو علم دیتا ہے، بہت علم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرمایا میرے بندوں، میرے خلیل نے بیٹا قربان کیا، بیٹے کی جگہ پہ میں نے جنت سے دمبا بیچ کر میں نے قیامت تک آنے والی اپنی مخلوق پر رحم کر دیا۔ فرمایا تم اپنے مال سے تم قربانی کرو، اللہ تمہیں ایک ایک بال پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، بیٹے سے زیادہ قربانی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم الشان قربانی آج 9-10 ذی الحجہ کے دن مینا کے مقام پہ جناب والا پیش کی۔ اس یادگار کو میں نے کل بھی جمعے کے خطبہ میں کہا تھا، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی چند اداؤں کا نام ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی چند وفاؤں کا نام ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ قربانی بھی ایک عاشق کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کیسے بیٹے کو قربان کیا؟ اب دیکھ لیں، یہ چند وفائیں، چند ادائیں، چند باتیں نیک آدمیوں کی، آج سے ہزاروں سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے ان وفاؤں کو، ان اداؤں کو قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کی سنت بنا دیا۔ ہاجرہ کا دوڑنا پسند آیا، اللہ نے کہا او حاجیو، عمرہ کرنے والوں، جب تک میری ہاجرہ کا نقشہ لے کر نہیں آؤ گے تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں، تمہارا حج بھی قبول نہیں۔ اب دوڑ تو عورت رہی ہے، لیکن اللہ نے اس عورت کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اپنے بیٹے کی محبت کے لیے کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا۔ قرآن اسی کو کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور ہاجرہ اپنے بیٹے کے پیاس کے لیے، پانی کے لیے کبھی صفا پہاڑی پر، کبھی مروہ پہ، کبھی بھاگ کر، کبھی دوڑ کر، کبھی آہستہ۔ اللہ کو یہ اپنی اس بندی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کو نازل کر کے اور امت محمدہ کے لیے یہ عبادت بنا دی۔ تو میں ہاجرہ کا نقشہ لے کر آؤ گے تمہارے یہاں حج بھی قبول کروں گا۔ اسی طرح قربانی، فرمایا یہ قربانی بھی میرے یار کی،
میرے ان بندوں کی پیاری یادگار ہے، فرمایا اس یادگار کو تازہ کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، وہ ہماری مسجدوں کی طرف نہ ہے، وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل اسلام سے گزارش ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ ضرور قربانی کریں، اپنے مال میں سے قربانی کریں، اللہ ایک ایک بال پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔